أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. وہ بولے کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے جو اس پر فساد برپا کرے گا اور خوب بہائے گا، درحالہ کہ ہم آپ کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی پکارتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو اسم سکھلا دیے کل کے کل. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا بتلاؤ تو ان کے اسم اگر تم صحیح القول ہو. وہ بولے آپ پاک ہیں، ہمیں تو کچھ علم نہیں مگر ہاں وہی جو آپ نے ہمیں علم دیا، بے شک آپ علم والے اور حکمت والے ہیں. اللہ نے فرمایا اے آدم بتاؤ انہیں ان کے اسم. پھر جب انہیں ان کے اسم بتا دیے تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں.
اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو وہ سب جھکے مگر ابلیس نہ جھکا، اس نے انکار کیا اور تکبر میں آ گیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا ہے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا اسی درخت کے باعث اور جس میں تھے اس سے انہیں نکلوا دیا، اور ہم نے کہا اب تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، اور تمہارے لیے زمین پر ٹھکانا ہے اور ایک میعاد تک نفع اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، وہ تو ہے ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان۔ اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی پیروی میری ہدایت کی کرے گا سو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے سو وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں سب سے پہلے ایمان والوں کا بیان تھا، اس کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ ہوا، پھر تفصیل سے منافقین کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد توحید کی دعوت دی گئی، اور آج اسی توحید کی تبلیغ کی گویا کہ تاریخ شروع ہو رہی ہے، تبلیغ کی تاریخ شروع ہو رہی ہے، یعنی یہ پیام سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے اور اس سے نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ ملائکہ ملک کی جمع ہے فرشتے کے معنی میں، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ فرشتوں دیکھو سنو، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یعنی ایسی مخلوق کی تخلیق کرنے جا رہا ہوں، ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو زمین میں میرا نظام قائم کرے گی۔ وہ مخلوق ایسی ہوگی جو میرا نظام ہو، میری شریعت کو نافذ کرے گی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتے کہنے لگے، فرشتوں نے سن رکھا ہوگا، انہیں کسی طرح خبر ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایسی مخلوق جس مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں اس میں کچھ لوگ تو بہت اچھے ہوں گے، بہت نیک ہوں گے، بہت متقی اور پرہیزگار ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو فسادی ہوں گے، جو فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ باری تعالیٰ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو فساد کرے اور خون ریزی کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، جس کی مجال کہ رب ذوالجلال کے سامنے لب کشائی کرے، جس میں اتنی ہمت کہ خالق کائنات کے سامنے زبان کھولے۔ فرشتوں نے اپنی خدمات پیش کی تھی، اپنی وفاداری اور جانثاری کو سامنے رکھا تھا۔ فرشتے یہ کہنا چاہ رہے کہ باری تعالیٰ آپ جس مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں، ہم نے سن رکھا، ہمیں خبر ملی ہے کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے، قتل و غارت گیری کریں گے، اور ہم تو آپ کی فرما برداری کرتے آ رہے ہیں، کبھی ہم نے آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔
کے مصداق ہیں ہم نے کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی بڑائی، آپ کی بزرگی بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی نافرمانی نے کبھی نہیں کی۔ جو کام آپ اس مخلوق سے لینا چاہتے ہیں، اگر وہ کام آپ ہم سے لے لیں تو کیا ہی بہتر ہو، آخر ہم کس میں اس کی دوا ہیں۔ ہم تو آپ کی اطاعت ہی کے لیے بنائے گئے، تو اس مخلوق سے جو خدمت آپ لینا چاہتے ہیں، جو کام لینا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ وہ کام ہم سے لے لیں۔ اپنی خدمات پیش کی تھی فرشتوں نے۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو بالکل یہ ذہن میں نہ رہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، بلکہ اپنی جانثاری کو ثبوت دیا، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا خدمت کے لیے۔ وہ کہنے لگے اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، آپ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے، ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو فساد پھیلائے اور خونریزی کرے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، آپ کی حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کے پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ بالکل اجمالی جواب ہے، مختصراً إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے خوب معلوم ہے کس کے اندر کیسی صلاحیت ہے، کس کے اندر وہ استعداد ہے، میں کیا کرنے جا رہا ہوں تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہیں تو اس کا علم ہی نہیں، لہذا میں زیادہ جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر تفصیلی جواب دیا۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دی، کائنات کی جتنی چیزیں تھیں، زمین، آسمان، پیڑ پودے، درخت، پھل پھول، کائنات کی تمام چیزیں اور اس کی خاصیتیں، اس کے صفات، اس کے آثار، اس کے فوائد، اس کے نقصانات، تمام تفصیلات اللہ تعالی نے بتا دی آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے ذہن میں بالکل نقش ہو گیا، ازبر ہو گیا، القاء کیا آپ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں یاد ہو گئی۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء سکھا دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین، پھر فرمایا بتاؤ تو ان کے اسماء اگر تم صحیح القول ہو۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ جو وہ چیزیں سامنے کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کی خاصیتیں بتاؤ، ان کے آثار بتاؤ، ان کے فوائد نقصانات بتاؤ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے اندر استعداد ہے اور صلاحیت ہے، اپنے گمان کے مطابق تم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو کام یہ مخلوق کر سکتی ہے میں بھی کر سکتا ہوں، تو ذرا ان کے نام بتاؤ۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، ان کو تم صادقین، اگر تم صحیح القول ہو۔ ظاہر سی بات ہے بیچارے کیا بتائیں، ان کو تو اس کا علم ہی نہیں، فوراً اعتراف کیا اپنی کمزوری کا، اپنی لا علمی کا، کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، وہ بولے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، تمام نقائص سے، تمام خامیوں سے، تمام کمیوں سے آپ کی ذات پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے، جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے اتنا ہی ہمارے پاس ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، علم تو آپ کے پاس ہے، آپ علم والے ہیں، آپ حکمت والے ہیں، ہمارے پاس کہاں علم۔ انک انت العلیم الحکیم، اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی، اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، پھر اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں آدم انبئهم باسمائهم، ان کے اسماء بتاؤ، ان کے اسماء بتاؤ، اور ان چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور ان کے فوائد اور نقصانات ظاہر بتاؤ سب۔ انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں اور ان کے آثار تمام تفصیل سے بتا دیا انہوں نے۔ قال الم اقل لكم، اللہ نے فرمایا الم اقل لكم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، فرشتوں سے مخاطب کر آپ فرما رہے ہیں انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔
میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی ساری چیزیں جانتا ہوں، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی ساری چیزیں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب کچھ نہیں ہے، سب حاضر ہے. انسانوں کو سمجھانے کے لیے غیب کا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخفی کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں ظاہر ہیں. فرمایا انی عالم غیب السماوات، زمین و آسمان کی جتنی مخفی چیزیں ہیں تمہاری نگاہوں میں ان سب سے میں واقف ہوں. جو تم ظاہر کرتے ہو اس سے بھی واقف ہوں، اور جس کو تم چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہوں. آدم فرشتوں نے ظاہر کر دیا، جو باتیں ظاہر کی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور شیطان اور ابلیس کے دل میں جو چیز انہوں نے چھپائی رکھی تھی، وہ یہ متمنی تھا کہ میں زمین کا خلیفہ بنوں اور زمین کا نظام میرے ہاتھ میں آئے، اس کے دل میں وہ چھپائے بیٹھا تھا، تکبر تھا، حسد تھا، عناد تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا اس سے بھی خوب میں واقف تھا. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس سے بھی واقف ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یہ آدم علیہ السلام کی انسانوں کی تعظیم ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، اب آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو، آدم کے آگے جھک جاؤ. یاد رکھیں سجدہ عبادت یہ کفر ہے. کسی بھی مذہب میں، کسی بھی ملت میں کبھی یہ جائز نہیں رہا. کسی اور کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اگر سجدہ کیا جائے تو سجدہ عبادت کیا جائے تو وہ کفر ہے. اور سجدہ تعظیمی دوسری ملتوں میں پہلے جائز تھا، لیکن اب امت محمدیہ میں وہ بھی ناجائز، وہ بھی حرام ہے. سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہے، اس وقت جائز تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا تھا کہ احتراماً تعظیم کے لیے آدم کے سامنے جھک جاؤ. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے. جتنے فرشتے تھے زمین و آسمان میں، جتنے فرشتے سب کے سب سجدے ریز ہو گئے، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور کفر کیا. ابا واستکبر، کفر کیا اور تکبر کیا. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ تکبر بڑی خطرناک شے ہے، وہی بہت ہی خراب چیز ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تکبر ایسا گناہ ہے جسے سب سے پہلے شیطان نے کیا، ابلیس نے کیا. اس نے تکبر کیا، ابا انکار کیا اس نے، واستکبر، تکبر کیا. میں بڑا ہوں، میری حیثیت ہے، یہ میرے سامنے بھی پیدا ہوا، جمعہ 8 دن ہوا، میرے سامنے اس کی تخلیق ہوئی، مٹی سے بنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. آگے اس نے خود تو بتایا دوسری جگہ قرآن میں کہ اللہ باری تعالیٰ آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مجھے آگ سے خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. اب مٹی پست ہے، ذلیل ہے، وہ پستی میں رہتی ہے، اور آگ کی صفت ہے کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، بلندی کی طرف جاتی ہے، تو آگ مٹی سے افضل ہے. میں اس کے سامنے کیسے سجدہ کروں. واستکبر، اس نے تکبر کیا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. یاد رکھیے صرف سجدہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود نہیں ہوا اور کافر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوا. اس نے اطاعت سے انکار کر دیا، اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اس نے مانا نہیں، اس لیے کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے علم پہلے سے تھا کہ وہ انکار کرے گا اور کافر ہوگا، تو کانا یہاں سارے کے بارے میں کافروں، کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. فقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم نے آدم سے کہا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو،
اور جہاں سے جو دل چاہے کھاؤ پیو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس کے پاس اور اس کے قریب بھی مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو گنہگاروں میں شامل ہو، ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے، گنہگاروں میں شامل ہو جاؤ گے. وہ درخت کس چیز کا تھا؟ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. کسی نے کہا گیہوں کا درخت تھا، انجیر کا درخت تھا، وغیرہ وغیرہ. قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، لہذا اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس پھل کا وہ چکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے آگے قرآن بیان کر رہا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اللہ نے منع کیا لیکن شیطان نے پھسلایا. أَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے دونوں کو پھسلایا اسی درخت کے بارے میں. أَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں کو، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کو شیطان نے پھسلایا، وسوسہ ڈالا. اور وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں کھائیں کہ بات مانو آدم، میری بات سنو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا بہی خواہ ہوں. تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا وہ عارضی طور پہ منع کیا تھا، اور منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے، موت کبھی آئے گی نہیں، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا، اللہ کی معیت حاصل ہوگی. آدم علیہ السلام تو بہت حریص تھے، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا قرب ہمیں حاصل رہے، میں ہمیشہ جنت میں رہوں، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت ہمیں حاصل رہے. اور اس نے کہا کہ وہ عارضی طور پہ منع کیا تھا اللہ نے. وسوسے خوب ڈالا وسوسہ اس نے، اور وسوسہ ڈال کر کے آدم علیہ السلام دونوں کو بہکایا، دونوں کو پھسلایا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور اس میں سے جس میں وہ تھے یعنی جنت میں، وہاں سے نکلوا دیا. جیسے انہوں نے پھل چکھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کپڑے اتر گئے، برہنہ ہو گئے، درخت کے پتے سے اپنے آپ کو ڈھاکا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر ہم نے کہا اب تم نیچے اتر جاؤ، تم سب نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا تم سب اب نیچے اتر جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو. یعنی آدم، انسان اور شیطان، دونوں کی دشمنی برقرار رہے گی دنیا میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں فائدہ اٹھانا ایک مدت تک، زمین پر ٹھکانا ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، لہذا آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. مختلف اقوال ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ہند میں آئے تھے، اور بعض روایت ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان. بہرحال آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، اور بصرہ کے مقام پہ شیطان بھی اتارا گیا، وہ بھی وہاں آیا. اور اس کے بعد ازلی دشمنی ہماری اس کی ہے انسانوں کے ساتھ، جس کو قرآن نے بار بار بیان کیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم آنے کے بعد بہت روئے گڑگڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب معافی مانگی. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے. اللہ تعالیٰ نے کچھ الفاظ بتا دیے. وہ الفاظ کیا تھے جس کو سورہ اعراف میں قرآن نے بیان کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اسی کی طرف اشارہ ہے. پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ الفاظ سیکھ لیے. فتاب علیہ، ان الفاظ کے ذریعے اللہ کے سامنے خوب معافی مانگی، خوب آدم ہوا، خوب روئے گڑگڑائے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس سے نیچے اتر جاؤ. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا تم سب نیچے اتر جاؤ، زمین میں چلے جاؤ. معافی تو قبول ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ معافی قبول کر لینے کے بعد جو اس کے اثرات
روح دھل جانے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ جسم کے میں جو کمیاں رہ گئی ہیں، جس کا عکس رہ گیا ہے وہ بھی دھل جائے، یہ ضروری نہیں. لہذا معافی تو ہو گئی، لیکن پھل کھانے کی وجہ سے جو نقصانات ظاہر ہوئے اس کے لیے دنیا میں اتارنا ضروری تھا، دنیا میں آنا ضروری تھا. ایک مثال سے سمجھیے، ایک شخص وہ زہر کھا لیتا ہے، زہر کھانے کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا، اب اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما سکتے ہیں، توبہ قبول کر سکتے ہیں، اس کی معافی قبول کی جا سکتی ہے. لیکن زہر کھانے کی وجہ سے جس میں جو اثرات پیدا ہوئے ہیں، زہر تو اپنا کام کرے گا، اس کے اثرات تو مرتب ہوں گے. ٹھیک اسی طریقے سے پھل کھانے کی وجہ سے جو اس کے اثرات مرتب ہوئے، اس کی وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ اب جنت میں وہ نہ رہیں، دنیا میں اتارے جائیں. لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دنیا میں بھیجا. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس سے نیچے اتر جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی بھی پیروی کرے گا، جو بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میری اطاعت کرے گا، میری ہدایت کو فالو کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کریں گے، ضابطۂ شریعت سے انکار کریں گے، قانون الہی کی تکذیب کرتے رہیں گے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہیں گے، وہی لوگ دوزخی ہیں. اولئک اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں وہی لوگ. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.